ریپرزینٹیٹیو اپنے حلقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑنے والے انٹرنیشنل سٹیج پہ، چاہے وہ ریمنڈ ڈیوس ہو، چاہے وہ ڈرون اٹیکس ہوں، چاہے وہ پلوامہ ہو، چاہے وہ پیلسٹائن کا ایشو ہو، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، ہمیشہ چاہے وہ ریاستی اداروں کا دفاع ہو، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، ہمیشہ پاکستان کا مقدمہ لڑا، بہت اعلیٰ طریقے سے لڑا۔ مگر آج جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے اس سے صرف آپ شرمسار نہیں ہوں گے، آپ کا دل روئے گا، آپ کو غصہ آئے گا۔ اگر آپ کو لگا کہ وہ دھکے جو انہوں نے اڈیالہ کے باہر دیے اگر وہ برا تھا، تو کل رات جو ان کے ساتھ ایس ایچ او جمال نے کیا ہے وہ اس سے بھی برا ہے۔ یہ وہی ایس ایچ او ہیں جو انہیں دھکے دے کر لے کر گئے تھانے میں، انہیں ٹھڈے مارے، مکے مارے، ٹارچر کیا گیا۔ ایک سابقہ وزیر خارجہ کو جو پاکستان کو انٹرنیشنل سٹیج پہ ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت انتخاب لڑنے جا رہی ہے، یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ، یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کی ہم التجا کر رہے ہیں۔ ہم پھر بھی صبر سے کھڑے ہیں، ہم پھر بھی قانون کے دائرے میں کھڑے ہیں، ہم پھر بھی عدالتوں کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیں، اور اس رویے کو دیکھیں، اس فسطائیت کو روکیں، کیونکہ اس میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ میرے بابا کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو نقصان نہیں ہوا؟ یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی امیج کی، جب کوئی بھی عورت اس ملک میں کھڑے ہو کے کوئی اپنا کہانی بتائے، کوئی ریپ کا کیس ہو، کوئی گینگ ریپ کا کیس ہو جیسے مختارہ مائی کا تھا، کوئی ایسڈ اٹیک وکٹمز ہو، ہم کہتے ہیں کیا کہ یہ پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں، ان کو چپ کراؤ، چاہے ملالہ ہو، کوئی بھی ہو، ان کو چپ کراؤ، یہ پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں۔ تو آج پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے جب پاکستان کے سابقہ وزیر خارجہ کے ساتھ یہ سلوک برتا جا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ وہ نہیں کریں گے تو کوئی اور وزیر خارجہ آئے گا، وہ ریپرزینٹ کرے گا پاکستان کو، اور جب وہ دنیا کی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہوگا آپ کا دفاع کرنے، آپ کا کیس لڑنے، تو وہ کیا سوچیں گے کہ یہ اس کو ہم سنیں، تو اپنا اس کی ریاست اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ شاہ محمود کا اگزامپل دیکھو، اس کی ریاست نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو آپ اپنی ہی ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آخر کار ریاست کو الیکٹڈ نمائندے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور دنیا انہی کو سنجیدہ لیتی ہے۔ تو خوددارا نظر ثانی کیجئے، کسی لاڈلے کی تاج پوشی میں اتنی حماقتیں نہ کریں کہ پاکستان کو نقصان پہنچ جائے۔ لاڈلے وہ ضرور ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ نے ان کی تاج پوشی کرنی ہے، ضرور کیجئے۔ یہ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے کہہ رہی ہوں جو شفاف انتخابات کرنے آئے تھے، مگر تاج پوشی میں مصروف ہیں، آپ کیجئے، مگر اس تاج پوشی کے عوض آپ پاکستان کا مستقبل گروی نہ رکھیں، پاکستان کو پلیز سب سے پہلے سامنے رکھیں، پاکستان کے انٹرسٹ کو۔ جلائی رکھا تو شاہ محمود قریشی سے آپ کی خود بات ہوئی، انہوں نے کیا بتایا؟ جی، یہ انہوں نے صرف مجھے نہیں بتایا، یہ انہوں نے اپنی جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہے جج صاحب کے سامنے، یہ کورٹ روم کے ریکارڈ پہ موجود ہے یہ بات کہ نہ صرف ان کو ٹھڈے مارے، نہ صرف ان کو مکے مارے، نہ صرف ان کو رات کو سونے نہیں دیا گیا، ایک ٹھنڈے کمرے میں ان کو بند کر دیا گیا، نہ وہاں پہ پینے کا پانی تھا، نہ وہاں پہ کوئی فلش تھا، تو نہ وہاں پہ بالٹی تھی پانی کی، نہ وہاں پہ وضو کا پانی تھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح انہیں رکھا گیا۔ جب ان کی رات کو آنکھ لگی تو انہوں نے بتیاں جلا دی، ساری رات ان پہ بتی جلائے رکھی اور باہر سے شور مچایا، کہے لگائے، بس ان کو تنگ کرنے کے لیے۔
मैडम ये बताइए उन्होंने एक सेकंड उन्होंने मेडिकल एड भी मांगी. उन्होंने कहा कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, आप मुझे एक हॉस्पिटल ले जाए. चेस्ट में टाइटनेस महसूस हो रही है चेस्ट में, मगर उसके बावजूद वो उन्हें अस्पताल नहीं लेके गए. ही वॉज डिनाइड हिज राइट टू मेडिकल एड. अच्छा मैडम ये बताइएगा सवाल कि बताओ। आपने कहा पुलिस वालों ने ज़ुल्म किया है, ज़्यादती की है, तो क्या आप उन पुलिस वालों के खिलाफ या DIG IG के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगी और जमानत का क्या जो करेंगे? पीछे बंदे खड़े देखिए ये इन सारे मामलों को हम देखेंगे. अभी तो हम आपके सामने फैमिली के साथ अदालत से बाहर आए हैं. जहाँ तक बाकी मामलात की बात है हम उनको बिल्कुल देखेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ हमारे सामने आज क्लियर हो गई है. जहाँ पुलिस की मज़ीद एक दिन की भी फ़िज़िकल रिमांड की दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई, उससे ये बात वाज़ेह है कि इन 14 के 14 केसेस फजूल हैं शाह महमूद कुरैशी की हद तक, और इनकी कोई टांगें नहीं हैं. सो बस हमें इसमें कानूनी चाराजोई के अंदर घसीटा जा रहा है ताकि इन सब के अंदर बेल्स के लिए, डिस्चार्ज के लिए अप्लाई किया जाए, एक अदालत से दूसरी अदालत जाया जाए, और वो सारा काम हम करेंगे इंशाअल्लाह, और शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन भी लड़ सकें. मैं आखिर में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ. मतलब शुरू करने से पहले 9 मई की हम मजम्मत करते हैं, आप भी करते हैं, पाकिस्तान का हर बाशऊर शहरी उसकी मजम्मत करता है, करता आया है, करता रहेगा. हम पुरअमन लोग हैं, हमारी जमात भी पुरअमन है, हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज में यकीन रखा है. थैंक यू. उस दिन भी नहीं, मैं ख़त्म नहीं हुई, मगर मैं कहना चाह रही हूँ 9 मई को उस वाक़ये को मुझे लग रहा है अब बहाना बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है. क्या पूरे पाकिस्तान में 9 मई में मुलव्वस था? 7 माह गुजर गए, रोज़ नए नाम दर्ज किए जाते हैं, और अगर अब आप देखें तो इसे सियासी जो पॉइंट स्कोरिंग है, पॉइंट सेटलिंग है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. तो खुदारा ऐसे ना कीजिए, शफाफ इन्वेस्टिगेशन कीजिए. मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त है, CJP साहब, फायज़ ईसा साहब से, मंसूर अली शाह साहब से, अतर मिनल्ला साहब से, क्योंकि ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, ये सिविल लिबर्टीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं, और ये डिफेंडर्स हैं मेरी नज़र में ऑफ सिविल लिबर्टीज़ इन दिस कंट्री. तो आई रिक्वेस्ट यू सर्स, प्लीज़ आप इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए, नज़रसानी कीजिए, ताकि लोगों को 9 मई के केसेस में आज 6-7 माह गुजर गए हैं, आज भी लोगों को उसमें मुलव्विस किया जा रहा है और हरासा किया जा रहा है. प्लीज़ इन्वेस्टिगेट ताकि ये मिसयूज़ ना हो. ये जो वाक़या हुआ अफसोसनाक वाक़या था, हम मजम्मत करते हैं, मगर इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. खुदारा इसे रोकिए.